لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس عظیم الشان سلسلے میں ہم جس عظیم الشان شخصیت کا ذکر خیر کرنے لگے ہیں وہ ہیں تاج الاولیاء، شہنشاہ ہفت اقلیم، حضرت سیدنا بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 26 محرم الحرام آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ آج محرم کی 26 تاریخ ہے۔ آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ایک انوکھا موضوع، تاج الاولیاء کی زندگی کا ایک انوکھا گوشہ آپ تک پہنچانے کی آج ہم کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یوں کہ سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ اپنی حیات میں ایک انوکھا ہسپتال، ایک انوکھی مسجد، ایک انوکھا مدرسہ، ایک انوکھی عدالت قائم کیا تھا۔ آپ کے ہاسپٹل میں علاج بھی ہوتا تھا، آپ کی عدالت میں انصاف بھی ہوتے تھے، آپ کی مسجد میں نماز بھی ہوتی تھی، اور آپ کے شفا خانے میں علاج بھی کیا جاتا تھا، لیکن تھا انوکھا۔ عام ہاسپٹل کی طرح آپ کا ہاسپٹل نہیں تھا، عام عدالتوں کی طرح آپ کی عدالت نہیں تھی، عام شفا خانوں کی طرح آپ کا شفا خانہ نہیں تھا، لیکن سب کچھ ہوتا تھا۔ کیا تھا، کیسا تھا؟ آئیے توجہ کے ساتھ یہ بیان اول تا آخر سنیے اور سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیجیے۔ واقی شریف یہ ناگپور سے متصل ایک جگہ ہے، ناگپور سے لگی ہوئی جگہ ہے۔ واقی شریف میں جب سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ رہتے تھے، اس دوران آپ نے مسجد، مدرسہ، شفا خانہ اور عدالت آپ نے قائم کیا تھا۔ آپ نے کوئی پٹیل تھے، ان کی کھیت میں آپ نے یہ سارا کچھ قائم کیا تھا۔ اس کھیت میں، جس کھیت میں سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ رہتے تھے، درخت کے نیچے، ایک درخت کے نیچے آپ نے قیام کیا تھا، اور اکثر درخت کے نیچے ہی آپ ریاضت میں، عبادات میں مصروف رہتے تھے۔ وہاں آپ کے جو عقیدت مند ہیں وہ آتے رہتے اور سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ سے فیض حاصل کرتے رہتے تھے۔ پٹیل نے وہیں بابا صاحب کے لیے ایک گھر بنوا دیا تھا۔ بابا صاحب نے اس مقام کو چھوڑ کر، اس مقام کو جس مقام میں آپ رہتے تھے، اس مقام کو سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ نے چھوٹا ناگپور کا بھی نام دیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہاں آ کر رہنے والوں کی تعداد بڑھ گئی اور اچھی خاصی بستی واقی شریف کے اس چھوٹا ناگپور میں ایک اچھی خاصی آبادی آ گئی، وہ بھی سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کے نام پر۔ وہاں آپ نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، شفا خانہ بنایا، اور وہیں آپ نے عدالت بھی بنائی۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں آپ کی مسجد کی۔ کیسی تھی آپ کی مسجد؟ سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ نے اپنی قیام گاہ کے کیمپس میں، جہاں آپ رکے تھے، اس کیمپس میں ہی ایک مقام کو مسجد کے نام سے موسوم کیا ہوا تھا۔ جی ہاں، ایک جگہ تھی، اس جگہ کو آپ نے فرمایا کہ یہ مسجد ہے۔ یہاں سرکار تاج الاولیاء ہر اس شخص کو جو روحانی تکلیف میں مبتلا ہوتا، نماز پڑھنے کا حکم فرماتے۔ جو بھی روحانی تکلیف والا آتا، عصبی معاملات والا آتا، سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ اس جگہ، جس جگہ کو آپ نے مسجد کہا تھا، فرماتے کہ یہاں پر نماز پڑھو۔ اور لوگ جو ہوتے تھے نا، جس بھی مذہب کے ہوتے تھے، آنے والے آپ کے پاس صرف مسلمان ہی نہیں ہوتے تھے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے لوگ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتے۔ اب جس مذہب کا بھی جو بھی آتا، آپ فرماتے یہ جگہ ہے، اس میں نماز پڑھ لو، اور سب آ کر کے اس میں نماز پڑھتے، اور جو بھی تکلیف والا، روحانی تکلیف والا، عصبی تکلیف والا اس جگہ آ کر کے سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کے حکم سے نماز پڑھ لیتے نا، تو ان کی ساری روحانی تکلیف دور ہو جاتی تھی، ساری روحانی معاملات ان کے الحمدللہ درست ہو جاتے تھے۔ یہ تو آپ کی مسجد کا کمال تھا۔ آپ نے وہاں پر کوئی تعمیر نہیں کیا تھا، کمال یہ ہے، کوئی تعمیر نہیں کی، کوئی بڑی سی مسجد نہیں بنائی، جگہ تھی، اس جگہ کو مسجد کہہ دیا آپ نے کہ یہ مسجد ہے۔ اور کمال یہ کہ اس جگہ آپ جس بھی روحانی تکلیف والے کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے، وہ نماز پڑھتا اور اس کی روحانی تکلیف الحمدللہ دور ہو جاتی تھی۔ آپ نے ایک مدرسہ بھی بنایا تھا۔ آپ نے وہیں پر، جہاں پر آپ رکے تھے، واقعی میں آم کے ایک بڑے درخت کو مدرسے کا نام دیا تھا۔
کمال ہے نا. آم کا ایک پیڑ ہے, آم کا درخت ہے, اس درخت کو آپ نے کہا تھا یہ مدرسہ ہے. کتابی اور روحانی تعلیم کا شوق لے آنے والوں کو بابا تاج الاولیاء مدرسہ میں قیام کرنے کا حکم دیتے تھے. کوئی اگر علم کی نیت سے آیا, کوئی سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اگر علم کے حصول کے لیے آیا کہ مجھے علم چاہیے, یا کوئی ایسا آتا جو علم دین کا شوق رکھتا تھا, تو سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ انہیں اپنے مدرسہ میں رہنے کا حکم دیتے تھے. سینکڑوں طلبہ کو وہاں آ کر فیض پہنچا جو مدرسے میں پڑھتے تھے, اسکول کالجز میں پڑھتے تھے. اس طرح کے سینکڑوں طلبہ آئے سرکار تاج الاولیاء کے پاس, اور آپ نے آپ کو اپنے مدرسے میں آنے والے کو اپنے مدرسے میں رکنے کو کہتے, اور رکنے کا فیض یہ ہوتا کہ وہاں سے علم کی دولت لے کر کے واپس جاتے تھے. اور سینکڑوں طلبہ فیض پایا اور وہ کتابی اور روحانی علم حاصل کر کے وہاں سے گئے. ان میں بہت سے عہدیدار بھی بنے, وہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے, وہاں سے فیض پانے والے بعد میں بڑے بڑے عہدوں پر الحمدللہ قائم ہوئے. مولانا بھی بنے اور کئی پنڈت بھی بنے. یہاں بھی کوئی تخصیص نہیں تھی, بلکہ مدرسہ ہر ایک کے لیے کھلا تھا. یعنی تعلیم کوئی دینی ہی نہیں, دنیاوی تعلیم, دینی تعلیم یا کچھ اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا تھا, سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ ان کو بھی نوازتے تھے. آج بھی وہ مدرسہ سرکار تاج الاولیاء کا الحمدللہ فیض برسا رہا ہے. آج بھی وہ جگہ قائم ہے, آج بھی وہ پیڑ قائم ہے, وہ جگہ قائم ہے, اور آج بھی علم کے حصول کی نیت رکھنے والے الحمدللہ اس جگہ جاتے ہیں. اور آج بھی سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کی برکتیں وہاں بٹ رہی ہیں, اور لوگ لے کر کے اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. مسجد مدرسہ تو آپ نے سنا, سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ نے ایک شفا خانہ بھی بنایا تھا. کیسا تھا آپ کا شفا خانہ؟ شفا خانہ مطلب ہاسپٹل. آپ اپنے قیام گاہ کے مغربی سمت پچھم طرف جہاں آپ ٹھہرے تھے واقعی شریف میں, وہاں سے پچھم طرف کوئی 2 فرلانگ کے یعنی تھوڑی فاصلے پر ایک آم کا درخت ہے جسے سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ نے ہاسپٹل کا نام دیا تھا کہ یہ ہسپتال ہے, یہ شفا خانہ ہے. اگر کوئی لا علاج مریض, ایسا مریض جو لا علاج ہے, جس کا کہیں پر علاج نہیں ہو رہا ہے, ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں, سارے طبیب سارے حکیم ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, ایسا مریض جب سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آتا, سرکار تاج الاولیاء اپنے شفا خانے میں, اپنے ہاسپٹل میں ان کا علاج شروع کر دے. اپنے شفا خانے میں ان کو رکنے کے لیے کہتے. شفا خانہ کیا تھا؟ کوئی بہت بڑی تعمیر نہیں تھی, بہت بڑا مقام نہیں تھا, بلکہ ایک آم کا درخت تھا, اور اس آم کے درخت میں کو ہی آپ نے شفا خانہ کہا تھا. اب اس آم کے درخت کے نیچے مریض کو کہتے کہ رک جاؤ, اور آم کے پیڑ کے نیچے رکنے کا حکم دیتے. وہ مریض وہاں پر تب تک رہتا جب تک اسے مکمل صحت نہ ہو جاتی. بس پیڑ کے نیچے رہنا ہے. اب حضرت کا روحانی علاج کیسا چلتا تھا, کیسا ہوتا تھا, اللہ جانے, اللہ کے اولیاء کرام جانے. لیکن اس پیڑ کے درخت کے نیچے جب سرکار تاج الاولیاء کے پاس آنے والا مریض رکا رہتا, بس وہاں رکنا ہے, علاج شروع ہو جاتا. کون آ رہا ہے؟ کوئی ڈاکٹر نہیں آ رہا ہے, کوئی انجیکشن نہیں لگا رہے ہیں, کوئی دوائی نہیں دے رہے ہیں, بس روحانی معاملات تھے. مریض وہاں پر قیام بس کرتا اور علاج شروع ہوتا, اور پھر الحمدللہ کچھ ہی دن میں مریض صحت یاب ہو کر اپنے گھر پلٹتا. ایک بار ایک انگریز جو اپنی بیماری سے تنگ آ چکا تھا, انگریزوں کا ہی زمانہ تھا سرکار تاج الاولیاء کا جو زمانہ ہے, ایک انگریز بیماری سے تنگ آ گیا تھا, اور جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو سرکار تاج الاولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ انگریز اتنا کمزور تھا کہ چل بھی نہیں سکتا تھا. بیماری نے اس کو ایسا اپنے لپیٹے میں لیا تھا کہ چل بھی نہیں پا رہا تھا. تاج الاولیاء نے اسے سوکھی روٹی دے کر کہا اسے پانی میں بھگو کر کھاؤ. علاج شروع ہوا. علاج بھی کیا, سوکھی روٹی سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کے پاس تھی, آپ نے دیا اس انگریز کو, فرمایا اس کو کھاؤ, بھگو کر کے کھاؤ اور اسپتال میں رہو. وہ انگریز پانی میں بھگو کر سوکھی روٹی کھاتا رہا, یہاں تک کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا. جب تندرست ہو گیا نا, وہ آیا تھا جب بیمار سے, دبلا پتلا بھی تھا, چل بھی نہیں پا رہا تھا, شکل تبدیل ہو گئی تھی, اور کچھ ہی دنوں میں جب سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کا روحانی علاج شروع ہوا,
ایسی صحت ملی کہ جب وہ ٹھیک ہو کر کے گیا نا تو اس کے گھر والے اس کو پہچان نہیں رہے تھے کہ یہ وہی ہے جس کو ہم نے چھوڑ کے آیا تھا. صحت اتنی اچھی ہو گئی, پہلے سے بہتر ہو گئی. انگریز جو مادہ پرست ہوتے ہیں, انگریز جو ظاہر پرست ہوتے ہیں, وہ انگریز جو ظاہر پرستی میں رہتے ہیں, وہ روحانیت کا وہ کمال الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ تو آپ کا شفا خانہ تھا جس سے ہزارہ لوگ آپ کی حیات میں بھی اور آپ کی حیات کے بعد اب بھی ہزارہ لوگ آپ کے شفا خانہ سے فیض حاصل کرتے ہیں. آپ کی ایک عدالت بھی تھی. کیسی تھی آپ کی عدالت؟ آئیے توجہ سے سنیے. مدرسہ کے قریب جو آپ نے مدرسہ بنایا تھا, اس مدرسہ کے قریب ایک آم کے درخت کو سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کچہری کہتے تھے. وہ بھی آم کا درخت تھا اور فرماتے یہ کچہری ہے. اور جب تک سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ وہاں پر رہے, دنیاوی معاملات میں گرفتار اور پریشان لوگ وہاں پر آتے تو سرکار تاج الاولیاء ان کو کچہری میں ٹھہرنے کا حکم دیتے. اگر دنیاوی معاملات میں پریشان ہیں, کوئی عدالت والے معاملات میں پریشان ہے, کچہری والے معاملات میں پریشان ہے, کسی کا کیس چل رہا ہے, اس طرح کے جو لوگ ہیں, جھگڑے ہو گئے ہیں, فساد ہو گیا ہے, یعنی جن کو عدالتی معاملات کہا جا سکے, اس طرح کے پریشان حال لوگ جب سرکار تاج الاولیاء کے پاس آتے, سرکار تاج الاولیاء انہیں اپنے کچہری میں رکنے کا کہتے. فرماتے میری عدالت میں رک جاؤ. اور جب تک تاج الاولیاء اسے چھٹی نہ دیتے وہ وہیں رہتا. یعنی ایسا نہیں کہ آ تو گئے اپنے من سے, چلے جاؤ اپنے من سے, نہیں, رکنا پڑتا. جب تک تاج الاولیاء کا حکم نہیں ہوتا, آپ کی اجازت نہیں ہوتی, تب تک وہاں سے بندہ جاتا نہیں. اور اسی آم کے پیڑ کے نیچے وہ پڑا رہتا. اور جب تاج الاولیاء کی اجازت پا کر گھر لوٹتا, تو جب وہ گھر لوٹتا تو دیکھتا کہ اس کے جانے سے پہلے جو معاملہ تھا وہ سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے. الحمدللہ کورٹ کے معاملات ختم ہو چکے ہوتے ہیں, کیس کے معاملات ختم ہو چکے ہوتے ہیں, جھگڑا فساد ختم ہو چکا ہوتا ہے. جب وہ بندہ جو پریشان حال آتا, تاج الاولیاء کی عدالت میں پڑا بس رہتا اور دنیاوی عدالت کے سارے معاملے اس کے دور ہو جاتے. سبحان اللہ. اس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں عقیدت مندوں مسیحائی اور مشکل کشائی کی آپ نے کی تھی. الحمدللہ کتنی ہی ایسے بابا کے سرکار تاج الاولیاء کے بھکت تھے, چاہنے والے تھے, جن پر انگریزوں کی پولیس نے مقدمے قائم کیے ہوئے تھے. سرکار تاج الاولیاء کے ماننے والوں میں, عقیدت مندوں میں ایک بڑی تعداد تھی جن کے اوپر انگریزوں کی طرف سے کیس تھا, انگریزوں کی طرف سے مقدمے تھے, لیکن سرکار تاج الاولیاء کی عدالت میں آ کر ان مقدموں سے نجات پا گئے. آج بھی لوگ وہاں آ کر تار فائل میں اپنی عرضیہ لگا جاتے ہیں اور فیض اٹھا رہے ہیں. ایک دن سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ اپنے ڈیرے کے قریب ایک نیم کے نیچے بیٹھے تھے کہ ایک مریض خدمت میں حاضر ہوا. تاج الاولیاء نے اسے حکم دیا کہ اس کے پتے توڑو اور کھاؤ. مریض آیا, پریشان حال آیا, سرکار تاج الاولیاء تشریف فرما تھے. تاج الاولیاء علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ نیم کا پیڑ ہے اور اس نیم کے پیڑ سے پتے کھا لو. اب وہ شخص جو تھا نا, جو مریض تھا, نیم کا پتا کتنا کڑوا ہوتا ہے دیکھا تو تھوڑا کنفیوژن رہا ان کو, شش و پنج میں رہا کہ کیا نیم کا پتا کھا لوں. اس شخص نے نیم کے درخت کی طرف دیکھا اور نیم کی کڑواہٹ کا خیال کر کے کھڑا رہ گیا. سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ نے فرمایا کون کہتا ہے کہ اس کے پتے کڑوے ہیں؟ فرمایا کون کہتا ہے اس کے پتے کڑوے ہیں؟ جہاں اپنی نگاہ جاتی ہے سب میٹھا ہی میٹھا ہے. فرمایا کہ جہاں اپنی نگاہ جاتی ہے وہاں میٹھا ہی میٹھا ہے, بھلے نیم کا پیڑ ہے لیکن لو کھاؤ. اس نے سرکار تاج الاولیاء کا حکم پا کر مریض اس ایک ٹہنی سے کچھ پتے توڑ کر چبائے اور حیرت میں پڑ گیا. واقعی کڑواہٹ کا نام و نشان نہیں تھا نیم کا پتا لیکن نہایت میٹھا, میٹھے پتے تھے. تب سے کتنے ہی آنے والے اس پیڑ کے میٹھے پتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں اور ان کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے. جی ہاں, سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کے اس نیم کے پیڑ میں کڑواہٹ اب بھی نہیں ہے. اب بھی لوگ اس پیڑ کے پتے توڑتے ہیں, میٹھا پن ہوتا ہے اور اپنے مریضوں کے علاج کے لیے آج بھی ان پتوں کا استعمال ہوتا ہے.
سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ نہایت عظیم الشان شخصیت، ناگپور کی شہر میں آپ آرام فرما ہیں۔ 26 محرم الحرام آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ آپ کی سیرت کے بہت سارے گوشے ہیں جس کو اجاگر کرنے کی حاجت ہے، جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ عاشقان تاج الاولیاء سے عرض ہے سرکار تاج الاولیاء کو پڑھیں، برکتیں حاصل کریں۔ اللہ کریم سرکار تاج الاولیاء کے مزار پاک پر خوب رحمتیں، خوب برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کو آپ کا فیض عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔